أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کے اندر دو چیزوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو شہادت کا ذکر کیا ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے دو بڑے انعامات کا ذکر کیا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے رکھے ہیں. شہادت بھی ایک انعام ہے اور بہت ہی بڑا انعام ہے، اس کا الگ سے ذکر کیا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دو اور بڑے انعامات کا ذکر کیا، بڑے انعامات کو ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا قرآن پاک کی آیت کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. دو طریقے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے، جس کے بارے میں میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو. اللہ سے مدد طلب کرنے کے دو طریقے بتائے، دو طریقے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ استعینوا بالصبر. یہاں اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوئے، اللہ کی مدد ہوتی ہے. استعینوا بالصبر، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ. یہاں سمجھ لیں کہ صبر کہتے کس کو ہیں. ہمارے یہاں صبر کسی چھوٹے سے کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی چھوٹا ہو تو وہاں پر صبر کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور بڑا ہو تو وہاں پر صبر کی کیفیت کیا ہوتی ہے. مجھ سے بڑا ہے، اس سے اگر نقصان ہو جائے تو میں بالکل اپنے غصے کو پی جاتا ہوں، صبر کر لیتا ہوں. مجھے پتہ ہے وہ مالدار ہے، وہ پیسے والا ہے، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو گیا تو میرے لیے یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا. لیکن اگر وہیں پر وہی نقصان مجھ سے ماتحت ہے، اس سے اگر ہو جائے تو پھر میرا بلڈ پریشر دیکھو کس طرح ہائی ہوتا ہے، پھر میرا پارا کس طرح ہائی ہوتا ہے، اور اس غریب کے اوپر کس طرح میں جو ہے وہ اپنا غصہ سارا نکالتا ہوں. اس کو صبر نہیں کہا جاتا. اب یہاں پر جو یہ صبر پہلے کے مقابلے میں کر رہے ہیں نا، یہ صبر نہیں ہے، اس کو صبر نہیں کہا جاتا. یہ دوغلا پن ہے. صبر کی اقسام بیان کی ہیں. تفسیر ابن کثیر میں صبر کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں. ویسے علماء کرام صبر کی تین قسمیں بیان کرتے ہیں. پہلی قسم یہاں جو تفسیر ابن کثیر میں بیان کی گئی ہے، دو قسمیں. اس میں پہلی قسم ہے حرام اور گناہ کے کاموں کے ترک کرنے پر جو صبر کیا جاتا ہے. ایک آدمی ہے گناہ کا کام، فور ایگزامپل مثال کے طور پر شراب پی رہا ہے، گناہ ہے، صریح گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اب شراب کی عادت یہ نشہ آور عادت ہے، اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ شراب کی حرمت کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ پے در پہ نازل کیا. 3 دفعہ میں شراب کو حرام قرار دیا گیا بالکلیہ، بالکل. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو پہلی قسم ہے صبر کی، گناہوں کو چھوڑنے پر، حرام کام کو چھوڑنے پر انسان کے اوپر جس قسم کی دقت اور پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، ان مصائب کو، ان تکالیف کو، ان پریشانیوں کو جھیلنے پر جو انسان صبر کرتا ہے، یہ صبر مراد ہے اس سے، پہلی قسم صبر کی. اور دوسری قسم اطاعت اور نیکی کے کاموں پر صبر کرنا ہے. پہلی قسم تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انسان چلو پریشانی اور مصائب سے گزرتا ہے، تکالیف سے گزرتا ہے، اس وجہ سے اس کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، نیکی پر کس طرح صبر ہو سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ نیکی پر کس طرح صبر ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر سردیوں کا موسم آنے والا ہے. صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ہماری مساجد سردیوں میں بالکل خالی ہو جاتی ہیں. کیوں؟
اس لیے کہ ہم اس نیکی کو حاصل کرنے پر جو دشواریاں ہمارے لیے آتی ہیں ہم ان دشواریوں پر صبر نہیں کرتے، ہم ان دشواریوں کو برداشت نہیں کرتے۔ نیکی حاصل کرنے کے لیے راستے میں جو رکاوٹیں ہمارے آتی ہیں ان رکاوٹوں پر صبر نہیں کرتے، بلکہ اس نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ صبر نہیں کہلاتا۔ اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے اوپر جس قسم کی پریشانیاں اور مصائب آ رہے ہوتے ہیں ان مصائب کو، ان پریشانیوں کو برداشت کرنا، اطاعت پر، اللہ کی فرما برداری پر، نیکی پر، یہ صبر کی دوسری قسم کہلاتی ہے، یہ صبر کی دوسری قسم کہلاتی ہے۔ اور یہ دوسری قسم والا جو صبر ہے یہ پہلے قسم سے بڑھ کر ہے، یہ صبر پہلے صبر سے بڑا صبر ہے۔ تیسری قسم صبر کی مصیبت اور دکھ پر ہے، جو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ تیسری قسم، پہلی قسم گناہ کو چھوڑنے پر، حرام کام کو چھوڑنے پر، دوسری قسم جو ہے وہ نیکی حاصل کرنے پر، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے پر، جو ہمارے قریبی رشتہ داروں یا دوست احباب یا ویسے ہم پر موسم کے لحاظ سے تکالیف آتی ہیں اس پر صبر کرنا اور نیکی کو حاصل کرنا، ثابت قدم رہنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے صبر کی مصیبت اور دکھ درد پر صبر کرنا۔ انتقال ہو جاتا ہے کسی کا تو اس وقت صبر کرنا، اس وقت صبر کرنا۔ کوئی نقصان ہو گیا کسی کا، اس نقصان پر بجائے واویلا کے، بجائے ہائپر ہونے کے، بجائے غصہ کرنے کے اس پر صبر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تو ہے نا کہ ہر چیز کی ایک عمر ہے، ہر چیز کی ایک عمر ہے۔ یہ حدیث بڑی حدیث ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ہر چیز کی ایک عمر ہے، اس عمر کے ساتھ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس دنیا کی بھی عمر ہے، جب اس دنیا کی عمر پوری ہو جائے گی تو یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، یہ دنیا بھی باقی نہیں رہے گی، اس کی بھی ایک عمر ہے۔ تو جب انسان کا یہ ذہن بن جائے، یہ مائنڈ بن جائے کہ ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر کے ساتھ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، تو پھر دکھ درد کے اوپر اس کے لیے صبر کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے، بالکل آسان ہو جاتا ہے، اور یہ بھی واجب ہے، یہ بھی واجب ہے۔ تو یہاں پر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی صبر، تینوں صبر بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ نماز کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ نماز تو ویسے ہی مومن کا معراج ہے، مومن کی معراج ہے۔ نماز ایک واحد حکم ایمان والوں کے لیے ایسا ہے جسے لانے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بذات خود ہے، بذات خود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کو اللہ تعالیٰ سے معراج کے موقع پر لے کر آئے اور ہمیں دیا۔ اتنا بڑا مقام ہے نماز کا، اتنا بڑا درجہ ہے نماز کا۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز میں کھڑے ہونے والا اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے اپنی ہدایت کی دعائیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضروریات رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنی پریشانیوں کو پیش کرتا ہے۔ صحابہ کرام کا یہی طرز عمل ہوا کرتا تھا کہ جب بھی انہیں کسی چیز کی بھی ضرورت درپیش ہوئی یا کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آفت ان کے اوپر آئی، فوراً وہ مساجد کا رخ کرتے تھے اور مسجدوں میں جا کر نماز میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی مصیبت، کوئی آفت آئے تو ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں سب سے پہلے، جیسے کرونا کے اندر مساجد کو خالی کر دیا گیا تھا۔ ہماری منڈیاں ساری کی ساری ویسے ہی بھری ہوئی تھی، ہمارے مارکیٹیں، ہمارے بازار اتنا رش تھا ان کے اندر، کرونا کی حالت میں بھی وہاں کوئی کرونا نہیں پھیلتا تھا۔ ایک کرونا پھیلتا تھا تو صرف مساجد کے اندر پھیلتا تھا کہ یہاں برابر کوئی نہ کھڑا ہو، منڈیوں میں بھلے لاکھوں کی تعداد میں، بازاروں میں بھلے لاکھوں کی تعداد میں ایک دوسرے کے ساتھ گل مل کر لوگ بیٹھے ہوں اور کھا پی رہے ہوں۔ تو یہاں پر نماز بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا انعام یہاں پر نماز ذکر کیا ہے کہ نماز کے ذریعے سے ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ نماز ایسا انعام ہے میرے رب کی طرف سے، میرے اللہ کی طرف سے۔
اور نماز ایسی چیز ہے جس کی تعریف میرے اللہ نے خود قرآن پاک کے اندر کی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ نماز ایسی چیز ہے جو انسان کو ساری کی ساری برائیوں سے سیو کر لیتی ہے، محفوظ رکھتی ہے، بچاتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے، دور رکھتی ہے، برائیوں کو اس سے دور رکھتی ہے، فتنوں کو اس سے دور رکھتی ہے، جتنے بھی شر ہیں ان سارے کے سارے شرور کو اس سے دور رکھتی ہے۔ گویا کہ ایک اس کے لیے حفاظتی گھیرا بن جاتی ہے نماز، نمازی کے لیے ہر قسم کے جو معاشرے کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے اس کے اوپر مصائب مظالم کی صورت میں کسی بھی طرح سے شر اگر اس کی طرف آنا چاہتا ہے تو وہ اس سے نماز اس کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن نماز ہونی چاہیے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن یراہ فہو یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ عبادت کرنے والا اللہ کو دیکھ رہا ہے، ایسی عبادت ہونی چاہیے۔ ہماری نمازیں تو ہم یہاں کھڑے ہوتے پتہ نہیں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی کیفیت اختیار نہیں ہو سکتی تو دوسری کیفیت اختیار کرو کہ نماز پڑھنے والا یہ گمان کرے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی کیفیت نہیں اللہ کی عبادت کرنے کی۔ اور ہمارے پاس افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، الگ سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، وہ حیات ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وہ حیات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صبح شام رزق کھا پی رہے ہیں۔ ولکن لا تشعرون، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، ان کی حیات کا تمہیں علم تک نہیں ہے کہ ان کی حیات کس طرح کی ہے، کہاں پر وہ زندہ ہے، کس طرح وہ زندہ ہے۔ یہ شہادت بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ دنیا کے اندر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی ہے تو یہ صرف اس شہادت کی تمنا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ اور اسی طرح جنتیوں کی بھی جنت میں جانے کے بعد وہ شخص جو شہید ہو کر جنت میں جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تجھے اور کچھ چاہیے؟ تو وہ کہے گا کہ مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ اس شہادت میں جو مزہ ہے وہ جنت کی نعمتوں میں بھی مزہ نہیں ہے۔ وہ یہ تمنا کرے گا، یہ آرزو کرے گا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک لطف، ایک مزہ رکھا ہے شہادت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ہر قسم کے شرور، ہر قسم کی بلاؤں اور آفات سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی بیماری سے میری بھی اور میرے پیاروں کی بھی حفاظت فرمائے۔ شہادت کی موت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، عافیت والی موت نصیب فرمائے، عزت والی موت نصیب فرمائے، ایمان والی موت نصیب فرمائے، موت کی سختی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔